بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کی اس لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بک 2 سیکنڈ ایئر سے یونٹ نمبر 10 دا جیول آف دا ورلڈ۔ فرسٹ اور سیکنڈ پارٹ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا، اور آج اس کا ہم لاسٹ پارٹ اور اس کے ساتھ ایکسرسائز ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ گرامر سیکشن سے ہمارا سیکنڈ ٹاپک ہوگا آج کا سالو پیسیجز، کنٹینیو سالو پیسیجز فرام 13 to 15۔ 3 پیراگراف وہ ڈسکس کیے جائیں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، اوور ویو دیکھا تھا پارٹ 1 کے اندر ہم نے، اور ساتھ پارٹ فرسٹ کی ریڈنگ کی تھی ہم نے، جیول آف دا ورلڈ، اور اسٹوری تھی اموی فیملی کی، اموی خاندان کی، جو آباد تھی عراق کے اندر، اور حکومت تھی بغداد کے اندر۔ عباسیڈ جو تھی، جو ان کے اوپوننٹ سے وہ امپاور ہوئے، انہوں نے کس طرح سے امویوں کو وہاں سے بھگایا، اور اموی خاندان کے سارے بندے جو تھے وہ مارے گئے سوائے ایک بندے کے، اور وہ تھا عبد الرحمن 1۔ اور کس طرح سے وہ بچتے ہوئے پھر عراق سے نکلتے ہیں چھپتے چھپاتے فلسطین سے نارتھ افریقہ، اور نارتھ افریقہ سے آخری اس کا جو پڑاؤ ہوتا ہے وہ اسپین ہوتا ہے، اور یہاں پر آ کے وہ اپنی ایک مضبوط آرمی تیار کرتا ہے، اور اپنی حکمت عملی کے ساتھ پورے اسپین کو اپنی گورنمنٹ کے انڈر کر لیتا ہے، یعنی تمام لوگ اس کے ساتھ وفاداریاں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر اسپین کے اندر اس نے کس طرح کا کام کیا، یعنی کہ کیسے اس نے محنت کی، جنگی تیاریوں کے لحاظ سے بھی ہم نے دیکھا، پھر اس کے بعد جو پیس آف آرٹ تھا، یعنی فنون کے لحاظ سے بھی ہم نے دیکھا کہ ہر لحاظ سے وہ پرفیکٹ تھا۔ 73 کی ایج میں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، عبد الرحمن 2 کا آغاز ہوتا ہے، اور عبد الرحمن 2 جو ہے وہ کس طرح سے گورننس کرتا ہے، اور مطلب بیڈ گورننس کا ایک پیریڈ تھا اموی فیملی کے لیے، اور کس طرح سے اس کو ریموو کیا جاتا ہے اور اس کی جگہ لیتا ہے عبد الرحمن 3۔ اور عبد الرحمن 3 بڑا ینگ انرجیٹک تھا، اور عبد الرحمن 1 کی طرح، یعنی عبد الرحمن 2 جو تھا اس نے گراف ڈاؤن کیا تھا اس کی پاپولیرٹی کا بھی، اور پورا اسپین جو تھا اس کا شرازہ بکھرنا شروع ہو گیا تھا، تمام صوبے بغاوت کرنے شروع ہو گئے تھے، اور اسپین محدود ہو گیا تھا صرف کارڈووا سٹی تک۔ عبد الرحمن 3 نے آگے سب سے پہلے تو اپنے ملک کو اکٹھا کیا، تمام ناراض لیڈروں کو منایا اور انہیں اپنے ساتھ میں لایا، اور اسپین کو دوبارہ اسی حالت میں لا کھڑا کیا جس حالت کے اندر عبد الرحمن 1 کے دور حکومت میں تھا۔ اس طرح سے ہم جو تھرڈ پارٹ آج شروع کرنا ہے اس میں عبد الرحمن 3 کے ہم دیکھیں گے کہ کن کن چیزوں کو اس نے فروغ دیا اپنے ملک کے اندر، اور ترقی کے لیے، اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اس نے کیا کردار ادا کیا۔ تھوڑی سی ہسٹری ہم نے ایک پیراگراف لاسٹ میں ریڈ آؤٹ کیا تھا، اور تھرڈ پارٹ کے اندر عبد الرحمن 3 اور اس کے بعد اس کا جانشین سکسیسر الحکم کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ موو کرتے ہیں آج کے لاسٹ اور تھرڈ پارٹ، پیج نمبر 40 بک سیکنڈ سے۔ اسپین انڈر دا خلافت واز ون آف دا ویلدیسٹ اینڈ موسٹ تھکلی پاپولیٹڈ لینڈس آف یورپ۔ اسپین خلافت کے زمانے میں، یعنی مسلمانوں کے دور حکومت کے زمانے میں، امیر ترین ملک بھی تھا، اینڈ موسٹ تھکلی پاپولیٹڈ، اور بڑا گنجان آباد علاقہ تھا پورے یورپ کے اندر، یعنی آبادی بھی سب سے زیادہ تھی اس کی، اور اس کے ساتھ خوشحالی بھی یہاں پر سب سے زیادہ تھی۔ کیپٹل بوسٹڈ سم 13,000 ویورز، اور کیپٹل کے اندر، دارالحکومت کے اندر 1300 کے قریب ویورز تھے، بنائی کرنے والے جولاہے تھے، اینڈ فلورشنگ لیدر انڈسٹری، اور یہی 1300 بندہ جو اسکلڈ پرسن تھے یہ فلورشنگ کر رہے تھے، یعنی نشو و نما پا رہے تھے، ترقی کر رہے تھے۔ کس انڈسٹری کی؟ لیدر انڈسٹری، چمڑا رنگنے کا جو کارخانے تھے، جو کاروبار تھا وہ ترقی کر رہا تھا۔ فرام اسپین دا آرٹ آف ٹیننگ اینڈ امبوسنگ لیدر، ٹیننگ کا مطلب ہوتا ہے چمڑے کو رنگنا، اور امبوسنگ لیدر، لیدر کے اوپر ڈیزائن بنانا۔ ایک ہوتا ہے خالی ڈیزائن بنانا لیدر کے اوپر، ایک ہوتا ہے لیدر کے اوپر اوپری اوپر ڈیزائن بنانا، اس کو بولتے ہیں امبوسنگ لیدر۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر چمڑے کو رنگنا اور چمڑے کے اوپر ابھار والے جو ڈیزائن تھے وہ بنانے کا کام شروع ہوا، اینڈ اٹ واز کیریڈ ٹو موراکو اینڈ فرام دیز، اور یہ موراکو تک جا پہنچا، اینڈ فرام دیز ٹو لینڈس اٹ واز براٹ ٹو دا فرانس اینڈ انگلینڈ، اور یہیں سے ہی یہ جو صنعت تھی چمڑا رنگنے کی، اس کے اوپر ڈیزائن بنانے کی صنعت جو تھی یہ پہنچ گئی فرانس اور انگلینڈ تک، یعنی آغاز مسلمانوں نے کیا وہاں پہ۔ ایز اے ٹرم کارڈوون، کارڈوینر اینڈ موراکو انڈیکیٹس، اور یہ برانڈ جو تھے اس دور کے بن گئے، یعنی کہ کارڈوون، کارڈوینر اینڈ موراکو انڈیکیٹس، یعنی یہ سارے ان برانڈ کے نام سے پھر لیدر انڈسٹری جو تھی وہ مشہور ہونا شروع ہو گئی۔ وول اینڈ سلک ور ووون ناٹ اونلی ان کارڈووا، اون اور ریشم جو تھا یہ کارڈووا کے اندر اس کی نہ صرف بنائی ہوتی تھی، بٹ ان مالاگا، المیریا اینڈ ادر سینٹر، یعنی نہ صرف کارڈووا بلکہ جو ملحقہ علاقے تھے، مالاگا، المیریا اور باقی جو مراکز تھے، وہاں پر بھی اون کا کام بھی ہونا شروع ہو گیا، اور ریشم کا کام بھی جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اینڈ ریزنگ آف سلک ورم، اور ریشم کے کیڑے پالنے کا کام، اوریجنلی منوپلی آف دا چائنیز، جو چائنیز کی اجارہ داری تھی جس کے اوپر، یعنی کام ہی شروع سے چائنیز کرتے آ رہے تھے، ریشم کے جو پالنے کا کام ہے، سلک ورم انڈسٹری کی منوپلی تھی چائنا کے پاس۔ اٹ واز انٹروڈیوس بائی دا مسلمز انٹو اسپین، مسلمان حکمرانوں نے اسپین کے اندر بھی اس کو انٹروڈیوس کروایا ریشم پالنے کی صنعت کو۔
ویئر اٹ تھرائیوڈ, اور جہاں پر یہ صنعت جو تھی وہ ترقی پا گئی, نشو نما کر گئی. اینڈ المیریا آلسو پروڈیوس گلاس ورک, المیریا کے اندر شیشے کا کام ہوتا تھا, شیشے کے برتن بنائے جاتے تھے. اینڈ بریس ورک, اور پتل کے برتن بنانے کا کام بھی یعنی یہاں پہ انڈسٹریز لگی ہوئی تھیں. پیٹرنا اینڈ ان ویلنشیا واز دا ہوم آف پوٹری, اور پیٹرنا کا علاقہ ویلنشیا صوبے کے اندر خاص طور پر پوٹری کے لیے مشہور تھا, برتن سازی کے لیے مشہور تھا. جین اینڈ الگاو ور نوٹڈ فار دیئر مائنز, جین اور الگار جو علاقے جو تھے یہ کانوں کے لیے مشہور تھے, مائنز کے لیے, آف گولڈ اینڈ سلور, اور کانے کون سے والی, سونے اور چاندی کی کانوں کے لیے یہ علاقے مشہور تھے. کارڈووا فار اٹس آئرن اینڈ لیڈ, کارڈووا اپنے لوہے اور اپنی جو لیڈ دھات. اینڈ مالاگا فار اٹس ربیز, اور مالاگا ربیز کے لیے, قیمتی پتھروں کے لیے مشہور تھا. اینڈ ٹولیٹو لائک دمشق, اور ٹولیٹو یعنی تیتلا شہر جو تھا وہ دمشق کی طرح واز فیمس آل اوور دا ورلڈ فار اٹس سورڈ, تلوار سازی کے لیے مشہور ہو گیا. آرٹ آف دا ان لینگ اسٹیل, ان لینگ اسٹیل یعنی اسٹیل کو جڑنا, اسٹیل کے برتن تیار کرنا. اینڈ ادر میٹلز ود گولڈ اینڈ سلور اینڈ ڈیکوریٹنگ دیم ود فلاورز پیٹرن, اور کہتا ہے کہ جو اسٹیل کے برتن بنانا, ان کے اوپر ڈیزائننگ کرنا. اینڈ ود دا فلاورز پیٹرن, اور ان کے اوپر خوبصورت پھولوں کی مانند ڈیزائن تیار کرنا. این آرٹ انٹروڈیوس فرام دمشق, اور یہ آرٹ بھی یہاں پر لایا گیا اسپین کے اندر, دمشق سے. فلورشڈ ان سیولر اسپینش اینڈ ادر یورپین سینٹر, اور جلدی دیکھا دیکھی یہ جو آرٹ تھا, یہ فن جو تھا وہ اسپین اور باقی یورپ کے اندر بھی بڑا مشہور ہو گیا. اسپینش عربز انٹروڈیوس ایگریکلچرل میتھڈ پریکٹائز ان ویسٹرن ایشیا, اور اسپین کے رہنے والے جو عرب سے, عرب قبیلے کے یعنی ہسپانوی عرب جو لوگ تھے, انہوں نے مغربی ایشیا سے جو زراعت کے طریقے تھے وہ لے کے آئے اپنے ملک کے اندر, یعنی انہوں نے بھی مغربی زراعت کے طرز عمل پر اپنے ملک کے اندر زرعی نظام شروع کیا. دے ڈگ کینالز, انہوں نے نہریں کھودیں. کلٹیویٹڈ گریپس, اور انگوروں کی کاشت شروع کی. انٹروڈیوسڈ امنگ ادر پلانٹس اینڈ فروٹس, اور باقی یعنی پھلوں کے ساتھ اور باقی پودوں کے ساتھ انہوں نے انگور کی کاشت بھی شروع کی. رائس, چاول, ایپریکاٹس, خوبانی, پیچ, زاڑو, پومیگرینٹس, انار, اورنجز, سنگترے, شوگر کین, گنا, کاٹن, کپاس اینڈ سیفرون, اور زعفران, یعنی یہ وہ ساری چیزیں تھیں جن ایگریکلچر کے اندر جن کا اضافہ کیا گیا, ان کی بھی پرورش ہے وہ شروع کی گئی, ان کی بھی کاشت شروع کر دی گئی. ساؤتھ ایسٹرن پلینز آف پینسلا, اور پینسلا کا جو یعنی مشرقی علاقہ تھا, اسپیشلی فیورڈ بائی کلائمیٹ اینڈ سائل, جو آب و ہوا اور یعنی کہ زمین کے لحاظ سے, زرخیزی کے لحاظ سے بڑا موافق ایریا تھا. ڈیولپڈ امپورٹنٹ سینٹرز آف رورل اینڈ اربن ایکٹیویٹی, وہاں پر دیہاتی اور شہری سرگرمیوں کے لیے اعلیٰ مراکز قائم کیے گئے. ہیئر ویٹ اینڈ ادر گرینز, یہاں پر گندم اور باقی اناج, ایز ویل ایز اولیوز, اور زیتون اینڈ ادر فروٹ, اور باقی پھل یہاں پر لگانے کے کام شروع کیا گیا. اینڈ دے ور ریزڈ بائی پیزنٹری, اور کسان طبقہ اس علاقے کے اندر یہی کام کرتا تھا. ہو ورک دا سائل آن شیئرز ود اونرز, اور مالکوں کے ساتھ ان کا شیئر ہوتا تھا. یعنی خاص علاقے کی بات کی جا رہی ہے, پینسلا کا علاقہ, یہاں کی زمین بہت قابل کاشت تھی, زرخیزی بہت تھی. عام فصلیں پیدا کرنے کے بجائے یہاں پر ایک گندم, اناج پیدا کیا جاتا تھا, اور اچھی اعلیٰ کوالٹی کے پھل پیدا کیے جاتے تھے. اور مالکوں کی جو زمینیں تھیں ان کے اندر جو کام کرنے والے مزارے تھے, مزارے تنخواہ نہیں لیتے تھے, دہاڑی نہیں لیتے تھے, بلکہ مالکوں کے ساتھ حصہ ہوتا تھا ان کا, یعنی جو پروفٹ ہوتا تھا مالک کو پروفٹ میں سے شیئر کرتے تھے پیزنٹری کے ساتھ, کسان طبقے کے ساتھ. دس ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ, یہ زرعی ترقی واز ون آف دا گلوریز آف مسلم اسپین, یہ مسلمانوں کی شان و شوکت دکھاتی ہے اسپین کے اندر. اینڈ ون آف دا عربز لاسٹنگ گفٹ ٹو لینڈ, اور اس زمین کے اوپر عربیوں کا یہ آخری تحفہ تھا. یعنی عربک گورنمنٹ جو ہی یہ حکومت ختم ہوتی ہے پھر وہاں پر سسٹم ہی چینج ہو جاتا ہے, تو کہتا ہے کہ یہ لاسٹ گفٹ تھا اس زمین کے لیے مسلمانوں کا. فار اسپینش گارڈنز ہیو پریزرو ٹو دس ڈے ا مورش کریکٹر, کیونکہ جو اسپین کے باغات تھے وہاں پر مورش کریکٹر, مورش کیا کہتے ہیں, عربی اور افریقی نسل کے, یعنی ایسے لوگ جو افریقی نسل سے بلانگ کرتے ہوں لیکن مسلمس ہوں, ان کو مورش بولا جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں مورش کریکٹر, یہاں پر بے شمار جو افریقی نسل کے مسلمان تھے وہ آباد تھے. ون آف دا بیسٹ نون گارڈن از دا جنرل لائف, اسی اسپین کے اندر ایک بڑا مشہور باغ تھا جس کا نام یہ لکھا ہوا ہے جنرل لائف. ورڈ وچ کمز فرام عربک, اور یہ لفظ عربی کا لفظ ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے جنت العارف, یعنی اس کا عربک نیم یہ والا ہے. اینڈ دا انسپیکٹرز پیراڈائز, مطلب کہ صاحب نظر لوگوں کی جنت. انسپیکٹر مین انسپیکٹ کرنے والے, ٹھیک ہے, دیکھنے والے, سوچ وچار کرنے والے. پیراڈائز جنت, یعنی اسپین کے اسی علاقے کے اندر, پینسلا کے علاقے کے اندر ہی ایک باغ تھا, بڑا مشہور و معروف باغ اور بڑے خوبصورت باغ تھا, اور اس کا نام تھا جنرل لائف, یعنی عربک مین دا جنت العارف, یعنی کہ صاحب جو نظر لوگ ہیں ان کی جنت.
دس گارڈن پرووربیل فار اٹس ایکسٹینسو شیڈس، یہ باغ بڑا مشہور تھا فار اٹس ایکسٹینسو شیڈ، بڑے لمبے سایوں کی وجہ سے، فالنگ واٹر پانی کے جھرنوں کی وجہ سے، اینڈ سافٹ بریز اور لطیف اور ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے، اینڈ واز ٹیرسڈ ان دا فارم آف ایمفی تھیٹر، اور یہ یہاں پر ایک تماشا گاہ بنا ہوا تھا، اینڈ اریگیٹڈ بائی اسٹریمس، اور اس پورے باغ کو اریگیٹ کیا جاتا تھا، اس کی آبیاری کی جاتی تھی ایک ندی کے ذریعے، وچ آفٹر فارمنگ نیومرس کاسکیڈز، جو ندی کا پانی یہاں تک پہنچتا تھا بہت ساری آبشاروں کے بعد، لاس دیم سیلز امانگ دا فلاورز شربز اینڈ ٹریز، آبشاروں میں سے گزرتے ہوئے پانی بالآخر اس باغ کے پھولوں، اس باغ کی شربز جھاڑیوں اور درختوں کے اندر گم ہو جاتا تھا، ریپرزینٹڈ ٹوڈے بائی اے فیو جائگینٹک سائپرس اینڈ ملٹلز، اور آج بھی اس باغ کے اندر بڑے بڑے جائگینٹک بڑے بڑے سائپرس، سروکی اینڈ ملٹلز اور خوشبودار جھاڑیاں یہاں پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ سین کیا بتایا جا رہا ہے، جنت العارف جو باغ تھا یعنی انسپیکٹرز پیراڈائز، یہ باغ اس طرح کا تھا کہ بے شمار خوبصورت قسم کے درخت تھے اس کے اندر، اور عام پانی نہیں بلکہ ندیوں کا پانی اس باغ کے پودوں کو، پھولوں کو، جھاڑیوں کو لگایا جاتا تھا، اور باغ کو آنے والا جو پانی تھا نا وہ مختلف طرح کی آبشاروں سے ہوتا ہوا، یعنی باغ اترائی کے اندر تھا اس طرح، یعنی چڑھائی سے پانی نیچے اترتا ہوا آتا تھا، بڑے خوبصورت انداز کے اندر خوبصورت منظر پیش کرتا ہوا پانی یہاں پہ آتا تھا، اور اس کے پھلوں کو، اس کے پھولوں کو، اس کے درختوں کو اور اس کی جھاڑیوں کو وہ پانی جو ہے وہ لگایا جاتا تھا، اور یہاں پر ایک تھیٹر بنایا گیا تھا، یعنی کہ لوگوں کے لیے وزٹنگ پلیس بھی بنائی گئی تھی، یہاں پر لوگ آتے تھے صرف باغ کی خوبصورتی کو انجوائے کرنے کے لیے، اور وہ جو جھرنے آبشاریں ہیں ان کی خوبصورتی کو انجوائے کرنے کے لیے۔ انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچر پروڈکٹس آف مسلم اسپین، اور مسلم اسپین کی جو صنعتی اور زرعی پیداوار تھی، ور مور دین سفیشینٹ، وہ ضرورت سے زیادہ تھی، فار ڈومیسٹک کنزمپشن، یعنی کہ جو ملکی استعمال تھا اس کی ضرورت سے زیادہ یہاں پر چیزیں پیدا ہو رہی تھیں۔ سیول ون آف دا گریٹسٹ آف اٹس ریور پورٹس، سیول جو ایک بڑی مشہور ریور پورٹس آبی بندرگاہ تھی، ایکسپورٹڈ کاٹن، اولیوز اینڈ آئل، اسی بندرگاہ سے کپاس، زیتون اور تیل جو ہے وہ برآمد کیا جاتا تھا۔ ایکسپورٹس آف مالاگا اینڈ جین انکلوڈیڈ سیفرون، اور مالاگا اور جین کے جو علاقے تھے وہ بھی ایکسپورٹ کرتے تھے، کون سی چیزیں ایکسپورٹ کرتے تھے؟ سیفرون، زعفران، فگز، انجیر، ماربل اینڈ شوگر اور گنا، یعنی یہ والی چیزیں مالاگا اور جین کے جو علاقے تھے وہ بھی ایکسپورٹ کرتے تھے۔ تھرو الیگزینڈریا، اسکندریہ کا جو علاقہ تھا، اینڈ کنسٹنٹن پول اور قسطنطنیہ کا علاقہ، اسپینش پروڈکٹس فاؤنڈ مارکیٹس، اسپینش جو پروڈکٹس یعنی کہ ہسپانوی جو مصنوعات تھی اس کو بڑی مارکیٹ ان علاقوں کے اندر ملی، ایز فار ایز اوے فرام انڈیا اینڈ سینٹرل ایشیا، اور یہی مارکیٹ انڈیا اور سینٹرل ایشیا تک یعنی وسطی ایشیا تک بھی، یعنی اسپین کے اندر جو پروڈکٹس تیار ہوتی تھیں ان کے لیے جگہ یعنی ترکی کے اندر قسطنطنیہ کا علاقہ، اسکندریہ کا علاقہ، ان مارکیٹوں تک بھی یہاں کی پروڈکٹس پہنچتی تھیں۔ اسی طرح انڈیا اور جو وسطی ایشیا کے ممالک ہیں یہاں تک بھی اس ملک کی پیدا کردہ پروڈکٹس پہنچتی تھیں۔ اسپیشلی ایکٹیو واز دا ٹریڈ ود دمشق، اور اس بندرگاہ سے خاص کر زیادہ تجارت ہوتی تھی دمشق کے ساتھ، بغداد کے ساتھ، اینڈ مکہ، اور مکہ کے ساتھ زیادہ تجارت کی جاتی تھی۔ انٹرنیشنل ناٹیکل ووکیبلری، ناٹیکل کا مطلب ہوتا ہے جہاز رانی سے متعلقہ، یعنی جہاز جب سمندر کے اندر موو کرتے ہیں تو وہ ہم لوگ کلو مائل کے حساب سے میٹر کرتے ہیں کہ کلو مائلز یا مائلز، تو جو سمندر کے اندر ڈسٹینس ہوتا ہے وہ ناٹیکل مائلز کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ انٹرنیشنل ناٹیکل ووکیبلری یعنی بین الاقوامی جہاز رانی سے متعلقہ جو ووکیبلری ہے، الفاظ ہیں آف دا ماڈرن ورلڈ جو اس دور کے اندر بھی استعمال ہو رہے ہیں، کنٹینز ناٹ اے فیو ورڈز وچ ٹیسٹیفائی ٹو دا فارمر عرب سپرمیسی، یہ نہ صرف فارمر سابقہ عرب سپرمیسی، عربوں کی برتری کو ظاہر کرتے ہیں، آن دا سی، سمندروں پر، ایڈمرل، آرسینل، ایوریج، کیبل، یعنی یہ چند ایک الفاظ جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ ایڈمرل امیر البحر، یعنی جو سمندری کپتان ہوتا ہے جہازوں کا، یعنی اوورال جو انچارج ہوتا ہے سمندر کا اس علاقے کا، اس کو ایڈمرل بولا جاتا ہے۔ آج بھی یہ والا ٹائٹل جو وہ یوز کیا جاتا ہے، یہ ڈیزگنیشن موجود ہے۔ آرسینل، اسلحہ خانہ، یہ ٹرم اسپینش لوگوں نے ایجاد کی تھی، ایڈمرل بھی ان لوگوں نے ایجاد کی تھی، اور ایوریج کا مطلب ہوتا ہے ٹیکس، یہ جو سمندری ٹیکس لیا جاتا ہے وہ، اور کیبل یہ موٹے رسے یعنی جو لینڈنگ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہاں پر سی پورٹ کے اوپر، بندرگاہ کے اوپر۔ تو یہ چند ایک الفاظ وہ والے الفاظ ہیں جو موجودہ دور کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں، اور یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں عربوں کی سپرمیسی کو اسپین کے اندر اور یورپ کے اندر، یعنی یہ ٹرمز بھی وہاں سے اسپین سے ہی اسٹارٹ ہوئی تھی، وہاں سے اگنیشن ملا تھا ان کو۔ گورنمنٹ مینٹینڈ اے ریگولر پوسٹل سروس، گورنمنٹ نے باقاعدہ ڈاک کا ایک نظام قائم کیا تھا۔ اٹ ماڈلڈ اٹس کوائنیج آن ایسٹرن پیٹرن، اور سکے جو تھے وہ مشرقی طرز پر بنائے گئے تھے، ود دا دینار ایز دا گولڈ یونٹ، اور دینار جو تھا وہ سونے کا سکہ تھا، اینڈ دا درم ایز دا سلور یونٹ، اور درم جو تھا وہ چاندی کا سکہ ہوتا تھا۔
عرب منی اور عربوں کے یہ جو سکے تھے درہم اور دینار واز ان یوز ان دا کرسچین کنگڈمز، یہ عیسائی سلطنتوں کے اندر بھی استعمال ہوتے تھے، آف دا نارتھ شمال کے اندر، وچ فار نیئرلی 400 ایئرز ہیڈ نو کوائنیج ادر دین عربک اور فرینچ، اور تمام مغربی ممالک اس کے 400 سال بعد تک بھی یہ مسلمان عربوں کے بنائے ہوئے جو سکے تھے ان کے ساتھ ٹریڈ کیا کرتے تھے. دا ریئل گلوری آف دس پیریڈ however lies in field other than political. اس دور کی یعنی عبد الرحمن 3 کے دور کی جو اصل عظمت ہے، حقیقی عظمت ہے، وہ میدانوں کے اندر دکھائی دیتی ہے، نہ کہ سیاست کے اندر. یعنی پولیٹیکلی بہت اسٹرانگ ہو چکا تھا، ڈیفینس وائز بہت اسٹرانگ ہو چکا تھا. اس نے جس چیز کو اسٹرانگ کیا تھا وہ اس کی زمینیں تھیں، زرعی زمینیں. الحکم عبد الرحمن 3's سکسیسر. اس کے بعد تیسرا دور شروع ہوتا ہے الحکم کا. عبد الرحمن 3rd سکسیسر، عبد الرحمن 3 کا جانشین، واز آلموسٹ ہمسیلف واز اسکالر، وہ خود بھی ایک عالم فاضل تھا، اینڈ پیٹرونائز لرننگ، اور علم و فضل جو تھا اس کی سرپرستی بھی کرتا تھا، پیٹرونائز کرتا تھا. ہی واز جنرس ٹو اسکالر، اور اسکالر لوگوں کے لیے وہ بڑا فیاض تھا. اینڈ اسٹیبلش 27 فری اسکولز ان دا کیپٹل، دارالحکومت کے اندر اس نے 27 فری اسکول بنائے. انڈر ہیم، اس کی زیر نگرانی، دا یونیورسٹی آف کارڈووا یونیورسٹی فاؤنڈیڈ ان دا پرنسپل مسجد بائی عبد الرحمن 3، جو عبد الرحمن 3 نے جامع مسجد کے اندر جس کی بنیاد رکھی تھی. روز ٹو اے پلیس آف پری ایمیننس مین امتیاز، فرق، امانگ دا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ، دنیا کے جتنے بہترین انسٹیٹیوٹ تھے ان میں سب سے امتیازی نام جو تھا وہ کارڈووا یونیورسٹی کا تھا، یعنی ٹاپ نام جو تھا وہ کارڈووا یونیورسٹی کا لیا جاتا تھا. اٹ پرسیڈڈ بوتھ الازہر آف کیرو اینڈ نظامیہ آف بغداد، یعنی اس دور کی جو الازہر یونیورسٹی تھی اور نظامیہ یونیورسٹی بغداد کے اندر اور مصر کے اندر بالترتیب ان دونوں یونیورسٹیوں سے بھی اوپر ٹاپ لیول یونیورسٹی کنسیڈر کی جاتی تھی کارڈووا یونیورسٹی. اینڈ اٹریکٹڈ اسٹوڈنٹ، اور اس یونیورسٹی نے بھی یعنی کارڈووا یونیورسٹی نے بھی بہت سارے طالب علموں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا، بشمول کرسچینز اینڈ مسلمس، مسلمان اور عیسائی دونوں طالب علم شامل تھے. ناٹ اونلی فرام اسپین، نہ صرف اسپین سے بٹ فرام دا پارٹس آف یورپ، بلکہ پورے یورپ سے لوگ تعلیم کے لیے یہاں رخ کرتے تھے. افریقہ اینڈ ایشیا، افریقہ سے بھی اور براعظم ایشیا سے بھی. الحکم ان لارج دا مسجد، الحکم نے مسجد کو توسیع دی. وچ ہاؤس دا یونیورسٹی، اور اسی کے اندر یونیورسٹی قائم تھی. کنڈکٹڈ واٹر ٹو اٹ ان لیڈ پائپس، اور سیسے کے بنے ہوئے زیر زمین نالیوں کے ذریعے اس کے لیے پانی کا انتظام کیا. اینڈ ڈیکوریٹڈ اٹ ود موزیک کا مطلب ہوتا ہے یہ کاشی کاری کرنا، یعنی کہ پتھروں کے ساتھ ڈیزائن کرنا، پتھروں کے ساتھ ڈیزائننگ کرنا خوبصورت. تو کہتا ہے کہ موزیک کیا ہوا تھا اس مسجد کو، اس یونیورسٹی کو، یعنی کہ اس کی دیواروں کے اوپر پتھروں کے ڈیزائن بنے ہوئے تھے. براڈ بائی بیزنٹائن آرٹسٹ، اور یہ ڈیزائن جو تھے وہ بازنطینی جو فنکار تھے ان کے ہاتھوں سے بنے ہوئے تھے. ہی انوائٹڈ پروفیسر فرام دا ایسٹ ٹو دا یونیورسٹی، اس نے یونیورسٹی سے سارے مشرق سے پروفیسروں کو انوائٹ کیا. اینڈ سیٹ اسائڈ انڈومنٹس فار دیئر سیلریز، اور سیلریز کے طور پر ان کے لیے بہت زیادہ عطیات کا، بہت زیادہ رقم کا بندوبست بھی کیا. یعنی بھاری تنخواہوں پہ منہ مانگے داموں تمام دنیا کے جو اعلیٰ پروفیسر تھے، اعلیٰ دماغ کے حامل لوگ تھے، ان کو کارڈووا یونیورسٹی بھی اس نے انوائٹ کیا. ان ایڈیشن، اس کے علاوہ ٹو دا یونیورسٹی دا کیپٹل ہاؤس اے لائبریری آف فرسٹ میگنیٹیوڈ، کیپٹل کے اندر یعنی دارالحکومت کے اندر ایک اعلیٰ پائے کی لائبریری تعمیر کی گئی. الحکم واز اے لور آف بکس، کتابوں کا شدائی تھا. ہز ایجنٹس رین سیک، تلاش کرنا، رین سیک سرچ کرنا، اس کے ایجنٹس جو تھے وہ سرچ کر رہے تھے. دا بک شاپس آف الیگزینڈریا، یعنی الیگزینڈریا جاتے، دمشق جاتے، بغداد جاتے، یعنی تمام وہ مراکز جن کو علمی مراکز سمجھا جاتا تھا اس دور کے اندر، ان علاقوں میں جاتے ود اے ویو ٹو بائنگ اور کاپنگ مینوسکرپٹ، تاکہ کہیں سے کوئی کتاب مل لے تو وہ خرید لیں، اگر نہ ملے تو کسی بھی کتاب کو کاپی کر کے لے آئیں. مینوسکرپٹ یعنی جو مسودات ہیں کاپی کے جو ڈیٹا اس کو کاپی کر لیں یا خرید لیں. بکس دس گیدرڈ آر سیٹ ٹو ہیو اے نمبرڈ 400,000، اور کہا جاتا ہے کہ اس طرح سے کر کے اس نے 4 لاکھ کتابیں اکٹھی کیں. دیئر ٹائٹلز فائلنگ اے کیٹلاگ آف 44 والیومس، اور ان کے صرف نام جو تھے کتابوں کے وہ 40 جلدوں پر مشتمل تھے. in each one of which 20 sheets were devoted to political works alone. یعنی وہ جو والیوم تھے ان والیومز یعنی جتنے والیوم تیار کیے گئے تھے 40، ان میں پہلے جو 20 پیجز تھے وہ اس میں موجود جو کتاب تھی اس کے لیے شاعرانہ کام جو تھا اس کے لیے مختص تھے. یعنی کتابیں فار ایگزامپل یہ فرسٹ 1000 بکس کے ٹائٹل لکھے ہوئے ہیں، تو اس بک کے یعنی کہ جو جس کے اوپر صرف نام درج تھے اس کے پہلے 20 پیج تھے، اس کے اندر جتنی کتابیں لکھی گئی تھیں ان کتابوں کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پوئٹری کی لائنس تھی جو پہلے 20 پیجز پر لکھی جاتی تھیں. الحکم پروبیبلی دا بیسٹ اسکالر، الحکم شاید بہترین اسکالر تھا امانگ مسلم کیلف، تمام مسلمان حکمرانوں میں. پرسنلی یوز سیورل آف دیز ورکس،
اور اس نے بہت سارا کام خود بھی کیا, یعنی کتابوں کو پڑھنا, کتابوں کو ارینج کرنا, اس نے بہت سارا کام خود کیا. ہز نوٹس آن سرٹن مینوسکرپٹس رینڈرڈ دیم ہائیلی پرائزڈ, اس کے کئی ایک کتابوں کے اوپر گراں قدر نوٹس بھی موجود تھے بائی لیٹر کلیکٹر, جو بعد والوں نے جس کو دیکھا بھی اور پڑھا بھی. ان آرڈر ٹو سیکیور دا فرسٹ کاپی آف دا اغانی, یہاں پہ یہ لفظ یعنی بتایا جا رہا ہے, اغانی بک کا نام ہے, یعنی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کتنا کتابوں سے محبت کرتا تھا کہ اسے معلوم ہوا کہ ایک بک لکھی جا رہی ہے اغانی, وچ الاصبہانی, یعنی اس رائٹر کا نام ہے الاصبہانی, لکھ رہا ہے آر ڈسینڈنٹ آف دا امیہ, جو امیہ خاندان سے جو جانشین یا وارث ہے اسی خاندان کا. واز دین کمپوزنگ ان عراق کے اندر اس کی کمپوزیشن چل رہی تھی. الحکم سینڈ آتھر فار 1000 دینار, یعنی معلوم ہوا کہ امیہ خاندان سے ایک بندہ جس کا نام الاصبہانی ہے, اور وہ ایک بک لکھ رہا ہے موسیقی کے اوپر, الاغانی کتاب, اور کہتا فوراً اپنے ایک ایجنٹ کو بھیجا کہ جاؤ اس کو 1000 دینار دے کے آؤ, اور اسے کہو کہ یہ جو ہے نا کیا نام ہے کتاب کی پہلی کاپی جو ہے وہ کارڈووا یونیورسٹی بھیجیں. دا جنرل اسٹیٹ آف کلچر ان اندلسیا ریچڈ سچ اے ہائی لیول, اندلسیا کے اندر ثقافت اتنے عروج کو پہنچ چکی تھی ایٹ دس ٹائم دیٹ دا ڈسٹنگش ڈچ اسکالر ڈوزی, کہ ایک ولندیزی جو ممتاز ایک اسکالر تھا, پڑھا لکھا بندہ تھا ڈوزی, وینٹ سو فار ایز ٹو ڈکلیئر انتھوزیسٹکلی, اس نے بڑی پرجوش انداز کے اندر یہ کہا تھا نیئرلی ایوری ون کوڈ ریڈ اینڈ رائٹ, کہ اس شہر کا ہر شخص پڑھ لکھ سکتا ہے. آل دس وین ان کرسچین یورپ, یہ سب اس وقت کی بات ہے وین ان کرسچین یورپ, جب عیسائیوں کے یورپ کے اندر اونلی دا ریڈیمنٹس مین بیسک نالج, ابتدائی باتیں, بنیادی باتیں, اونلی دا ریڈیمنٹس آف لرننگ ور نون, جب یورپ کے اندر عیسائیوں کے یورپ کے اندر صرف ابتدائی معلومات تھی لوگوں کو, اور تھیں بھی کن کو, اینڈ دیٹ چیفلی بائی چرچ مین, اور وہ بھی صرف چند ایک چرچ مین کو, پادریوں کو, یعنی جس دور میں یورپ کے اندر تعلیم صرف چرچ تک محدود تھی اور وہ بھی چند ایک لوگوں کو, اس دور میں اسپین کا ہر شخص جو تھا وہ پڑھا لکھا شخص تھا. اس کے ساتھ ہی ہمارا لاسٹ پارٹ بھی کمپلیٹ ہوا, اور بریفلی ہم نے دیکھا فورتھ, ہم نے سوورن پیریڈز دیکھے, عبد الرحمن 1, عبد الرحمن 2, عبد الرحمن 3, اور لاسٹ ون تھا الحکم. عبد الرحمن 1 جو تھا وہ زیادہ فیمس تھا اپنے کیا نام ہے ڈیفنس کے لحاظ سے اور ایگریکلچر کے لحاظ سے. عبد الرحمن 2 جو تھا اس کی گورنمنٹ ہم نے دیکھی زیادہ دیر نہیں ٹک سکی, اس کی وجہ کہ مس مینجمنٹ, اور عبد الرحمن 3 نے پھر دوبارہ عبد الرحمن 1 والا طریقہ اپنا کے اسپین کو اکٹھا کیا, صرف اکٹھا ہی نہیں کیا بلکہ پورے یورپ کے اندر منوایا بھی. آج والے پارٹ کے اندر ہم نے اس کے کافی کارنامے دیکھیں, زراعت کو کیسے اس نے جو نا وہ گرو کیا, بلکہ اس کا سارا دھیان پولیٹیکل چیزوں کی طرف نہیں تھا بلکہ اپنی زمینوں کی طرف تھا. اس نے کسانوں کو خوشحال کیا اور اپنی انڈسٹریز کو خوشحال کیا, جس کی وجہ سے اسپین اس دور کے اندر پورے یورپ کے اندر مشہور ہو گیا تھا. اور الحکم جو پیٹرنائزر لرنر تھا اور پیٹرنائز بھی کرتا تھا لرننگ کو, کس طرح سے اس نے لائبریری بنائی, کتابیں اکٹھی کی, اور تمام دنیا کے پروفیسرز جو تھے ان کو انوائٹ کیا ہائی سیلریز کے اوپر, اور علم و فن کو کس طرح سے فروغ دیا. اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ یہ وہ بندہ ہے جو پورے مسلم ہسٹری کے اندر سب سے زیادہ پڑھا لکھا بندہ تھا. اور اینڈ پہ ہم نے دیکھا کہ ڈچ سائنسسٹ نے کس ڈچ ایک فلاسفر نے, ایک اسکالر نے کیا الفاظ کہے تھے کہ اسپین اس دور کے اندر, اس خاندان کے دور کے اندر اتنا پڑھا لکھا اور امیر ہو چکا تھا کہ یورپ اس کے 400 سال بعد بھی اس لیول کو اچیو نہیں کر پایا تھا. تو کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ چیپٹر نمبر 10, اور بک 2 بھی اس کے ساتھ ہی آج الحمدللہ کمپلیٹ ہوگی ہماری. نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم انشاءاللہ اس کا نیکسٹ پارٹ اسٹارٹ کریں گے, یعنی ہمارے جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کا ہیروز. اس کی ایکسرسائز ہے, شارٹلی ڈسکس کر لیتے ہیں ایکسرسائز کو. گیون اکاؤنٹ آف دا ارلی کیریئر آف عبد الرحمن 1 اینڈ ڈراماٹک اسکیپ اینڈ ایڈونچر ان افریقہ. عبد الرحمن 1 کس طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہوا افریقہ, اس کی کیا مہمات, اس کو ایکسپلین کریں. تو کیا نام ہے, عباسیڈ فیملی ڈھونڈ رہے تھے, سرچ کر رہے تھے اموی خاندان کے لوگوں کو. عبد الرحمن اس کا بھائی ایک بدوی کیمپ کے اندر چھپا ہوا تھا, جو ہی دیکھا عباسیڈ فیملی کو اس نے دریا کے اندر, دریائے فرات کے اندر چھلانگ لگائی. بھائی واپس آیا, اس کو قتل کر دیا گیا, اور یہ پہنچا فلسطین سے نارتھ افریقہ, بربر نسل کے لوگوں کو وہاں سے ساتھ ملا کے پہنچ گیا ہسپانیہ کے اندر, یعنی کہ اسپین کے اندر. کویشچن سیکنڈ ہے, ہاؤ ڈیڈ عبد الرحمن ڈیل ود دا گورنر کے ساتھ کیسے ڈیل کیا اس نے. عباسیڈ فیملی نے ٹرک کھیلی اس کے ساتھ کہ دیکھتے ہیں وہاں پہ جاسوسی لیتے ہیں. جو گورنر اپوائنٹ کیا عبد الرحمن نے اس کا سر قلم کیا, اس کو لپیٹا اور اپوائنٹمنٹ لیٹر کے ساتھ واپس بھیج دیا,
اور یہ ایک طرح کی بڑی کامیاب جنگی حکمت عملی تھی کہ اس کے بعد عباسیڈ فیملی نے حملہ کرنے کا یا اس کو تکلیف یا نقصان پہنچانے کا بالکل بھی نہیں سوچا. اور واٹ ڈیڈ عباسیڈ کیلف سی آن ریسیونگ دا ہیڈ آف ہز گورنر؟ جب عباسیڈ کیلف نے اپنے گورنر کا ہیڈ ریسیو کیا تو اس نے کیا بولا؟ تو اس نے بولا کہ شکر ہے خدا کا، تھینکس ٹو بی اللہ ہیونگ اے سی بٹوین اس اینڈ سچ اے فو، کہ ایسے دشمن اور ہمارے درمیان ایک دریا موجود ہے، ایک سمندر موجود ہے، تو شکر ہے خدا کا کہ ایسا ہے، نہیں تو شاید وہ ہم پہ چڑھائی کر دیتا. یہ چیز بادشاہ کی ڈر کو، خوف کو ظاہر کرتی تھی. نیکسٹ کویشچن ہے وٹ ڈیڈ عبد الرحمان ڈو ٹو میک ہمسیلف اسٹرانگ اینڈ ٹو بیوٹیفائی ہز کیپٹل؟ اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے اور دارالحکومت کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا کیا؟ اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے 40,000 بربر پر مشتمل اس نے اپنی ایک ٹرینڈ آرمی تیار کی. 3,750 افراد پر مشتمل جو اس کے بیسٹ فائٹرز تھے وہ اس نے تیار کیے. اس کے علاوہ خوبصورت بنانے کے لیے کیپٹل کو الزہرا محل تعمیر کیا، ایک باغ بنایا جس میں دنیا جہان کے ہر کیٹیگری کے اس نے پودے لگائے، اور ان پودوں سے حاصل ہونے والے پھل کو اس نے ایکسپورٹ کر کے اسے ریونیو بھی جنریٹ کیا. اور گیو این اکاؤنٹ آف دا آل راؤنڈ پروگرس میڈ بائی عبد الرحمان 3 کی زیر حکومت اوور آل کیا ترقی ہوئی، اس کو ایکسپلین کریں. زراعت کا محکمہ بہتر ہوا، اس کے بعد برتن سازی کا محکمہ، پوسٹ آفس کا محکمہ، اس کے بعد جو تلوار سازی کا محکمہ تھا، یعنی کہ یہ جو انڈسٹری تھی، یہ وہ چند ایک انڈسٹری یا ڈپارٹمنٹ تھے جس کو اس نے بڑا اسٹرانگ کیا تھا. اور الحکم نے لرننگ کے لیے اسکالرشپ اپنے مضبوط بنانے کے لیے لرننگ کو کس طرح سے پروموٹ کیا. تو حکومت کے اندر آتے ہی سب سے پہلے اس نے 27 فری اسکولز بنائے جن کے اندر ایجوکیشن فری آف کاسٹ تھی. کارڈوا یونیورسٹی کے ساتھ ملحقہ ایک بہت بڑی عالی شان لائبریری تعمیر کی جس میں 4 لاکھ کتابیں اکٹھی کی، اور نہ صرف اکٹھی کی بلکہ پڑھا بھی اور ان کے اوپر نوٹس بھی تحریر کیے. اور اسی طرح سے پوری دنیا کے پڑھے لکھے اور جو قابل جینیس پروفیسر تھے ان کو ہائی سیلری سے اس نے ہائر کیا کارڈوا یونیورسٹی کے اندر. تو یہ چند کویشچن تھے جو ایکسرسائز کے اندر پوچھے جا سکتے ہیں. اب آپ لوگوں نے اس کی ووکیبلری کو بھی پریپیئر کرنا ہے اور کوشش کریں کہ اس کے ساتھ ہمارا جو کویشچن آنسر سیشن ہے اس کو بھی کمپلیٹ کر لیں. اور موو کرتے ہیں آج کے سیکنڈ ٹاپک کی طرف جو کہ ہمارا ہے گرامر سیکشن سے کنٹینیوڈ سالو پیسیجز ہیں. تھرٹین ٹو 15 آج ہمارے پیراگراف ہیں. پیراگراف نمبر 13 ہے کنٹینیو سالو پیسیجز، سیکنڈ ٹاپک آج کا. تعلیم جتنی اب عام ہے اتنی پہلے کبھی نہ تھی. ایجوکیشن ہیڈ نیور بین سو کامن بیفور ایز اٹ از ٹوڈے. غریب سے غریب لڑکا بھی کالج اور یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر سکتا تھا. ایون دا پوریسٹ بوائے کین گیٹ ایجوکیشن ان کالج اینڈ یونیورسٹی. لیکن تمام آسانیوں کے باوجود تعلیم کا معیار بہت پست ہو گیا ہے. بٹ ڈسپائٹ آل دا فیسلٹیز دا اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہیز بیکم ویری لو. اس کی وجہ یہ ہے کہ طلباء تعلیم میں دلچسپی نہیں لیتے. دا ریزن فار دس از دیٹ اسٹوڈنٹس ڈونٹ ٹیک انٹرسٹ ان ایجوکیشن. کچھ لڑکے تو سرے سے پڑھتے نہیں اور کچھ امتحان کے قریب امدادی کتب خرید کر چند سوالات رٹ لیتے ہیں. Some students don't study at all and some others by helping books near the examination and mug up a few questions. اگر خوش قسمتی سے یہ سوالات امتحان کے پرچے میں آ جائیں تو ان کی کامیابی یقینی ورنہ فیل. And luckily if these questions are set in examination their success is sure otherwise they fail. اور آج کا سیکنڈ پیراگراف ایک عام عقیدہ ہے کہ سائنس ایک ملی جلی نعمت ہے. It is a common belief that science is a mixed blessing. اس کے فائدے اور نقصانات ہیں. It has different advantages and disadvantages. تاہم اس کے فائدے اس کے نقصانات سے کہیں زیادہ ہیں. However its advantages are more than its disadvantages. انسانی زندگی کے لیے یہ ایک مہلک خطرے کا سبب بنی ہوئی ہے. It has caused a fatal threat to human life. یہ خطرہ ایٹمی جنگ ہے. This threat is an atomic war. تباہ کن ہتھیار سائنس کا نتیجہ ہیں. Destructive weapons are the result of science. اگرچہ دنیا متنازع مسائل کو پرامن بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. Although the world is trying to resolve the disputed issue through peaceful talks. لیکن پھر بھی دنیا مکمل تباہی کے کنارے کھڑی ہے. Yet the whole world is on the verge of destruction. کیونکہ تمام ممالک سماجی، اقتصادی یا مذہبی طور پر ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور کوئی بھی جنگ اب عالمی جنگ ہو سکتی ہے. Because all the countries are socially, economically and religiously linked to one another and any war can be a world war. اور آج کے سیکنڈ ٹاپک کا لاسٹ پیراگراف نمبر 15. علامہ اقبال ہمارے سب سے بڑے قومی شاعر تھے. علامہ اقبال واز آر گریٹسٹ نیشنل پوئٹ. وہ مسلمانوں کو خوشحال دیکھنا چاہتے تھے. ہی وانٹیڈ ٹو سی دا مسلم پراسپرس. ہندو اور انگریزوں کی بددیانتی کا انہیں علم تھا. ہی واز اویئر آف دا ڈس آنیسٹی اینڈ آف دا ہندوز اینڈ دا انگلش. اس لیے وہ مسلمانوں کے لیے الگ وطن ضروری سمجھتے تھے. Therefore he deemed it necessary to have a separate homeland for the Muslims. انہوں نے مسلمانوں کے اندر عزت نفس پیدا کی. He created a sense of integrity among the Muslims. انہیں اپنے ماضی کی تاریخ یاد دلائی. He reminded them of the past history. ان کے اسی جذبے کے لیے پوری مسلمان قوم ان کے شکر گزار ہے. Whole Muslim nation is grateful to him for this sentiment. اس کے ساتھ ہی آج کے ہمارے جو بہت ٹاپکس ہیں گرامر سیکشن سے اور وہ کمپلیٹ ہوئے.